بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی دو بڑی بڑی نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جن کا بہت زیادہ غلط استعمال ہوتا ہے، جن کو نعمت سمجھ کر ان کو حقیقی طور پر شکر ادا کرنے کی بجائے انہیں کسی ایسے مصرف میں خرچ کر دیا جاتا ہے کہ وہ مصرف جس کا اہل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دو نعمتیں یہ ہیں، ایک انسان کی صحت ہے جو اللہ نے اسے عطا کی، مضبوط قوا عطا کیے، مضبوط انسان کو طاقت دی اور مضبوط انسان کو اعصاب دیے، لیکن انسان نے اس سب کو ہمیشہ اور دائمی کی صحت سمجھ کر اسے اور مصارف میں اور کاموں میں لگا دیا اور اپنی صحت کو لاابالی سے گزار دیا، حتیٰ کہ اس پر بیماریاں آنے لگی، عمر ڈلنے لگی اور اعضاء اور اعصاب کمزور ہونے لگے۔ تو فرمایا پہلی انسان جس نعمت میں بڑی کوتاہی کرتا ہے، اکثر لوگ اس نعمت کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک صحت ہے، اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ انسان کی فراغت یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ جو فارغ ہیں وہ اپنی اس نعمت کو صحیح مصرف پر استعمال نہیں کرتے اور اس کا غلط استعمال کر کے اس کے اندر بھی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ دو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہر ایک کو عطا کی ہیں، صحت بھی اور فراغت بھی۔ ہر انسان کتنا ہی مریض کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی اعتبار سے اس پر صحت ضرور ہوتی ہے۔ ہر انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پاس فارغ وقت ضرور ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے بننے یا بگڑنے میں گویا یہ دو نعمتیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جس نے اپنی صحت کو کسی جائز مصرف میں نہیں لگایا، اس کی زندگی برباد ہوگی۔ یہ آدمی کبھی کامیاب آدمی نہیں بن سکتا۔ جس نے اپنا فارغ وقت کسی اہم مصرف میں خرچ نہیں کیا، یہ آدمی کبھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا۔ اس لیے صحت کی بھی قدر کرو اور اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرو، وقت کی بھی قدر کرو اور اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرو۔ اور انسان تو نام ہی وقت کا ہے، انسان تو نام ہی وقت ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے: یا بن آدم انک ایام، اے آدم کے بیٹے تو چند ایام کا نام ہے۔ 60 سال کا نام انسان ہے، 40 سال کا نام انسان ہے، 15 سال کی عمر میں جو چلا گیا اس کا نام انسان ہے۔ انسان وقت کا نام ہے۔ وقت شروع ہوتا ہے تو انسان شروع ہے، وقت ختم ہو گیا تو انسان بھی ختم ہو گیا۔ انسان تو وقت کا نام ہے، کچھ وقت جانا شروع ہوا تو کچھ وقت باقی رہ گیا۔ جس طرح برف پڑی ہوئی ہے اور وہ پگھل رہی ہے، انسان کی زندگی بھی اسی طرح پگھل رہی ہے۔ اب اگر برف کو کسی پانی میں ڈال لیا جائے تو پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، شربت میں ڈال لیا جائے تو وہ کسی پینے کے قابل ہو جائے گا، کسی اور چیز میں ڈال لیا جائے تو وہ کارآمد ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے۔ انسان اسے کسی جائز مصرف میں لگا لیں، اچھے مصرف میں لگا لیں تو انسان کامیاب بن جائے گا، لیکن اگر انسان نے اس کی اہمیت کو نہیں جانا تو یہ برف کی طرح انسان کی زندگی پگھلتی رہے گی،
پگھلتی رہے گی، یہاں تک کہ وہ انسان جو 60 سال کا تھا، جیسے ہی 60 سال پورے ہوئے اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ آیا، گویا اس کا وقت ختم ہو گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں نا وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا۔ انسان وقت ہی کا نام ہے جو دنیا میں آیا، اب اس کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب اس کا میٹر چل گیا ہے۔ اس کے میٹر کب تک چلنا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، انسان کو یہ بھی نہیں پتہ۔ تو جب یہ بھی نہیں پتہ کہ میرا میٹر کب تک چلنا ہے، تو پھر انسان کیوں نہ اپنی زندگی کی قدر کرے، انسان کیوں نہ پھر اپنے وقت کی قدر کرے۔ ہم تاریخ کو اٹھا کر اگر دیکھیں تو جتنے بھی لوگ کامیاب لوگ ہیں، آج تک جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، ان کی زندگیوں کو اٹھا کر پڑھیں، چاہے دنیا کے اعتبار سے چاہے دین کے اعتبار سے، ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہمیں ملے گا جو وقت کو ضائع کرتا ہو۔ وقت کو ضائع کرنے والا کبھی بڑا انسان نہیں بن سکتا، وقت کو ضائع کرنے والا کبھی بڑا انسان نہیں بن سکتا، وقت کو ضائع کرنے والا کبھی بڑا انسان نہیں بن سکتا۔ جو بڑا انسان ہوگا وہ کبھی وقت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اپنے وقت کی قدر کو جانیے، اپنے وقت کی اہمیت کو جانیے۔ زندگی گزر رہی ہے اور وقت بڑی ظالم چیز ہے، یہ انتظار نہیں کرتا کسی کا رک کر کہ کوئی پیچھے رہ گیا ہے اس کا میں رک کر انتظار کر لوں کہ وہ میرے ساتھ آ کر مل جائے پھر میں اس کے ساتھ چلوں گا۔ جو پیچھے رہ گیا اپنی سستی کی وجہ سے وہ پھر پیچھے ہی رہ جاتا ہے، وقت انتظار نہیں کرتا۔ جو وقت کے ساتھ چلتا ہے، وقت سے آگے چلتا ہے، تو وقت ایسے لوگوں کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھ لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت وفات ہوئی تو اس وقت بالغ ہونے کے قریب تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے، بالغ ہونے کے قریب تھے۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم دونوں علم سیکھیں تاکہ لوگ ہم سے آ کر پوچھیں۔ تو اس انصاری نے یہ کہا اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، عثمان غنی جیسے موجود ہیں، علی مرتضیٰ جیسے موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس جیسے موجود ہیں، ابو الدرداء اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے موجود ہیں، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن الجراح جیسے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، میرے اور تمہارے جیسے 13-14 سال کے لڑکے کے پاس کون آئے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ انصاری نے کیا بات کی، میں نے جدوجہد شروع کر دی۔ جہاں پتہ لگتا کسی صحابی کے پاس حدیث ہے، میں سفر کرتا ان کے دروازے پر پہنچ جاتا، دروازے پر جا کر دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا کہ باہر آئیے میں نے آپ سے علم سیکھنا ہے، دروازے پر بیٹھ جاتا، مٹی دھوپ ہوتی، دھوپ برداشت کرتا، سائبان تو بنے نہیں ہوتے تھے اور ہوا چلتی تو مٹی میرے منہ پر پڑتی، اور جب وہ صحابی اپنے وقت پر بیدار ہو کر آتے تو مجھ سے پوچھتے تو میں ان کو بتاتا میرے آنے کا یہ مقصد تھا، تو وہ مجھ سے کہتے کہ تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہو، تم مجھے بلا لیتے میں آ جاتا، اس لیے کہ تم ہمارے لیے قابل عزت ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے نہیں، یہ میری ضرورت تھی، میں علم کے حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں تکلیف دینا یہ ادب کے خلاف تھا۔ اس طرح عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال علم حاصل ہوئی، پھر جب اپنی مسند پر بیٹھے تو بڑے بڑے صحابہ عبداللہ ابن عباس کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، بڑے بڑے صحابہ تفسیر کو جاننے کے لیے عبداللہ ابن عباس کے سامنے بیٹھتے تھے۔ 20 سال کے بعد 20 سال کا وقت لگا اور 20 سال کے بعد وہ مفسر قرآن بڑھے کہ ہر ایک مفسر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو لے کر چلتا ہے۔ کوئی مفسر ایسا نہیں ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے ہٹ کر رائے اختیار کرے۔ 20 سال انسان ہم چاہتے ہیں بس سب کچھ یک لخت ہو جائے۔